الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبی بعد۔ سورۃ الشعراء ہے 19واں پارہ، آیت نمبر 105 سے پڑھیں گے، چھٹا رکوع ہے۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، من همزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ كذبت قوم نوح المرسلين إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين فاتقوا الله وأطيعون۔ اللہ رب العالمین، اللہ حکم الحاکمین، اللہ رب الرحمن اپنے مقدس ترین کلام قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، کذبت جٹلایا قوم نوح، نوح علیہ السلام کی قوم نے، المرسلین رسولوں کو۔ اس سورت کے شروع میں ہم پڑھ چکے کہ اللہ کے نبی سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی محنت کے ساتھ، شفقت کے ساتھ لوگوں کو دعوت دیتے تھے، اور اس بات کے بڑے حریص تھے کہ سب لوگ مسلمان ہو جائیں۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ اپنی جان کو کھپا دیں گے اس حرص میں کہ لوگ مسلمان کیوں نہیں ہو رہے۔ تو پھر آگے جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے تسلی دیتے ہوئے مختلف انبیاء اور رسل کے واقعات جو ہے نا وہ اللہ تبارک تعالیٰ نازل فرمائے۔ پہلے ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ پڑھا، اور کل پرسوں ہم نے جو ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا۔ یہاں سے حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ شروع ہوتا ہے، اور اس سے اگلے رکوع میں جو ہے وہ حضرت ہود علیہ السلام، اور پھر آگے صالح علیہ السلام، پھر آگے شعیب علیہ السلام، ان کے واقعات بھی اس صورت کے اندر موجود ہیں۔ تو تسلی دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ نازل فرمائے۔ تو یہاں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، کذبت قوم نوح المرسلین، نوح علیہ السلام کی قوم نے رسولوں کو جھٹلایا۔ کتنے رسولوں کو جھٹلایا؟ صرف ایک ہی رسول ان کی طرف آئے تھے، وہ سیدنا نوح علیہ السلام تھے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک رسول کو جھٹلانا سارے رسولوں کو جھٹلانے کی بات ہے، ٹھیک ہے نا، برابر ہے۔ اگر ایک کو بھی جھٹلا دیا سب کو جھٹلا دیا، ٹھیک ہے نا۔ جیسے وہ یہودی ہے نا، وہ کہتے ہیں ہم سارے رسولوں کو مانتے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے۔ تو ایک کو بھی جھٹلانا سب کو جھٹلانا ہے۔ اسی طرح عیسائی جو ہیں وہ سارے رسولوں کو مانتے ہیں، کہتے ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے۔ تو وہ ایک رسول کو جھٹلانا بھی سارے رسولوں کو جھٹلانے کے برابر ہے، وہ سمجھو کسی کو بھی نہیں مانتے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اذ قال لهم اخوهم، اذ قال جب فرمایا، لہم ان سے، اخوہم ان کے بھائی، نوح علیہ السلام نے، الا تتقون تم کیوں نہیں ڈرتے، تم ڈرتے کیوں نہیں، یعنی اللہ تعالیٰ سے کیوں نہیں ڈرتے، اللہ تعالیٰ سے ڈر کے شرک سے باز کیوں نہیں آتے، کیوں شرک کر رہے ہو۔ تو ان کو نوح علیہ السلام کو ان کا بھائی کہا گیا، کہ مطلب یہ تھا کہ ان کی قوم میں سے تھے، ان کے اندر سے ہی یعنی کہ ان سب کی آگے جو ہے وہ باپ حضرت آدم علیہ السلام کی نسل سے ہی تھے۔ ایک تفسیر میں ہے کہ تفسیر ابن کثیر میں کہ حضرت آدم علیہ السلام اور نوح علیہ السلام کے درمیان 1000 سال کا فاصلہ، 10 صدیوں کا فاصلہ ہے، یعنی کہ حضرت آدم علیہ السلام کی عمر بھی 1000 سال تھی، اس کے بعد 1000 سال درمیان میں فاصلہ ہے، پھر حضرت نوح علیہ السلام آئے، اور ان کی عمر بھی 1000 سال سے اوپر تھی۔ تو انہوں نے جو ہے وہ ان لوگوں کو سمجھایا، بہت اچھے انداز کے اندر دعوت دی، اور فرمایا کہ الا تتقون تم کیوں نہیں ڈرتے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے نا نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کا بھائی کہا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو بھائی تب ہی ہو سکتا ہے جب ان کی اپنی نسل میں سے ہو، ٹھیک ہے نا۔ جیسے ہمارے ہاں بعض لوگ جو کہتے ہیں کہ نہیں جی وہ انبیاء علیہ السلام جو ہے نا وہ تو بشر ہے ہی نہیں تھے، وہ نور تھے، اور اس دور میں بعض لوگ یہ کہتے تھے کہ یہ تو بشر ہیں، یہ رسول نہیں ہیں۔ تو دونوں ہی نبی کی کوالٹیز ہیں، دونوں خصوصیات ہیں، دونوں کو ماننا ضروری ہے، بشر بھی تھے اور رسول بھی تھے، ٹھیک ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انہوں نے کہا الا تتقون تم اللہ تعالیٰ سے کیوں نہیں ڈرتے، انی لکم رسول امین میں تمہاری طرف ایک امانت دار رسول بن کر آیا ہوں۔
رسول امین، امین کہتے ہیں امانت دار، امانت دار رسول بن کے آئے، سارے رسول ہی امانت دار تھے، اور سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو لوگ بھی صادق اور امین کہتے تھے، امانت دار کہا کرتے تھے۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ وہ جب، جس کو کہتے ہیں نا حدیث سے، وہ ہرکل جو بادشاہ تھا، ہرکل بادشاہ تھا روم کا، تو اس نے جو ہے نا، وہ جب اس کو خط لکھا گیا تو اس نے جو ہے وہاں سے دیکھا کہ یہاں کوئی بندہ ہے اس علاقے کا، تو مکہ کا جو ہے نا وہاں پر جو ہے وہ ابو سفیان تھے، ان کو بلایا، وہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، تو ان سے پوچھا کہ وہ تمہارے اندر جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا ان کا کیا حال ہے، کیسی صورتحال ہے؟ تو اس میں سے نا مختلف سوال پوچھے، اس میں سے ایک سوال یہ تھا کہ کیا انہوں جھوٹ بولتے ہیں وہ؟ تو اس نے کہا نہیں، وہ جھوٹ نہیں بولتے، ہم نے کبھی نہیں سنا کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے۔ تو ہرکل نے آگے سے کہا کہ جو شخص لوگوں پر جھوٹ نہیں بولتا وہ اللہ تعالیٰ پر کیسے جھوٹ بول سکتا ہے؟ تو نبی سارے ہی امین ہوتے ہیں، امانت دار ہوتے ہیں۔ تو انہوں نے بھی فرمایا، نوح علیہ السلام نے، انی لکم رسول امین، میں بڑا امانت دار رسول ہوں تمہاری طرف، اللہ کا بھیجا ہوا ہوں۔ فاتقوا اللہ واطیعون، پس اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ اور میری پیروی کرو، اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ، شرک سے باز آ جاؤ، میرے کہا مان لو۔ تو وہ کیا کرتے تھے؟ ہوا یہ تھا کہ ان کی قوم کے اندر نا، نوح علیہ السلام سے کچھ دیر عرصہ پہلے 5 بزرگ تھے جن کے نام بھی آگے سورہ نوح کے اندر آتے ہیں 29ویں پارے میں، ود، سوا، یعوس، یعوق، نصر، یہ 5 بزرگ تھے، یہ لوگوں کو نیکی کی طرف بلاتے تھے، انہوں نے عبادت گاہیں، یہ مسجدیں وغیرہ بنائی ہوئی تھی، لوگوں کو کہتے تھے کہ اس طرح سے عبادت کرنی ہے، اس طرح سے نماز پڑھنی ہے، اس طرح سے نیک کام کرنے ہیں، تو وہ لوگوں کو نیکی کی طرف بلاتے تھے۔ جب وہ لوگ فوت ہو گئے تو شیطان نے لوگوں کے ذہنوں میں ڈالا کہ ان کی تصویریں بنا کر رکھ لو یہاں مسجدوں میں، تاکہ جب آئیں تو ہمیں ان کی یاد آ جائے۔ یادگیری کے لیے انہوں نے ان کی تصویریں بنائی، اور تصویریں کیا تھی؟ مجسمے بنائے تھے ان کے، اس دور کے اندر تصویریں اسی طرح یعنی کہ مجسموں کی شکل میں ہوتی تھی، تو انہوں نے صرف یادگیری کے لیے بنائی تھی۔ بعد میں جو ان سے آگے قوم آئی، یعنی ان کے بیٹے پوتے دوتے، تو ان کو جو ہے وہ پھر شیطان نے ان کے ذہنوں میں ڈال دیا کہ تمہارے باپ دادا ان کی پوجا کرتے تھے، تم ان کی بات کرو گے تو اللہ کے قریب ہو جاؤ گے، تم ان سے مانگو یہ اللہ سے لے کر دیں گے، ٹھیک ہے نا؟ تو اس طرح سے ان کو شرک کے اندر مبتلا کر دیا، ان 5 بزرگوں کے کو خدا بنا لیا انہوں نے، اور اس شرک کے اندر شیطان نے ان کو مبتلا کر دیا۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے سیدنا نوح علیہ السلام کو ان کی طرف بھیجا تاکہ ان کو دعوت دیں، تو انہوں نے 1-2 دن نہیں بلکہ 950 سال تک ان کو دعوت دی اور دین حق کی طرف بلایا، اور انہیں شرک سے روکا، اور انہیں توحید کی طرف بلایا، لیکن وہ لوگ نہیں مانے۔ تو وہ کیا فرماتے ہیں سیدنا نوح علیہ السلام، فاتقوا اللہ واطیعون، اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ، میرا کہا مان لو۔ جو نبی ہوتا ہے نا اس کی ہر بات کو ماننا ضروری ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ جیسے ہمارے لیے نبی مکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات کو ماننا ضروری ہے، یہ نہیں کہ اپنی مرضی سے کوئی بات مان لے کوئی چھوڑ دے، اس طرح نہیں ہے، ہر بات کو ماننا ضروری ہے۔ آگے فرمایا، وما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین، وما اسألکم، میں نہیں مانگتا تم سے، اسألکم سوال کرتا، مانگتا، علیہ اس پر، یعنی یہ جو میں دعوت دے رہا ہوں، تمہیں تبلیغ کر رہا ہوں، اتنی دن رات ایک کر کے محنت کر رہا ہوں، اس پر تم سے نہیں مانگتا میں من اجر، کوئی اجر، کوئی میں تم سے اس کا بدلہ نہیں مانگتا، یہ نہیں کہتا کہ تم جو ہے وہ مسلمان ہو جاؤ گے، مجھے کوئی دنیاوی فائدہ ہو جائے گا، پیسے دو گے، کوئی کچھ نہیں مانگتا تم سے میں، ان اجریہ، اس ساری محنت کا جو بدلہ ہے، الا علی رب العالمین، وہ رب العالمین کے ذمہ ہے، یعنی کہ اس ساری محنت کا اجر و ثواب مجھے اللہ تبارک تعالیٰ عطا فرمائیں گے، تم سے میں کوئی اجر نہیں مانگتا، کوئی بدلہ نہیں مانگتا اس تبلیغ کا، اس دعوت کا۔ تو فاتقوا اللہ واطیعون، پھر دوبارہ فرمایا فاتقوا اللہ، اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ، واطیعون، اور میرا کہا مانو۔ قالو، وہ آگے سے کہنے لگے، کافر کیا کہنے لگے؟ جو ان کے بڑے بڑے سردار تھے نا، کہنے لگے، انؤمن لک، کیا ہم تجھ پر ایمان لائیں، واتبعک الارذلون، واتبعک، تیری پیروی تو کرتے ہیں، الارذلون، ارذلون ذلیل لوگ یعنی غریب لوگ، ٹھیک ہے نا؟ غریب غربا لوگ جو ہے نا وہ تمہاری پیروی کرتے ہیں، اور ہم تجھ پر ایمان لے آئے۔ بڑے بڑے سردار ان کے کہنے لگے، وہ ان کے پاس دولت تھی، ٹھیک ہے نا، وہ اس کے گھمنڈ کے اندر تھے، غرور کے اندر تھے کہ یہ جو ہے وہ غریب سے لوگ اس پر ایمان لائیں۔ حالانکہ ہوتا ایسے ہی ہے، جو بھی
میں اب وہ حدیث آپ کو سنا رہا تھا نا ہرکل والی، اسی کے اندر آتا ہے کہ ہرکل نے جو سوال پوچھے نا ابو سفیان سے، ان میں سے ایک سوال تھا کہ جو اس نبی پر ایمان لائے ہیں وہ کیسے لوگ ہیں، یعنی کہ کس طرح کے لوگ ہیں. اس نے کہا کہ زیادہ تر غریب لوگ ہیں. ٹھیک ہے نا. تو ہرکل نے آگے سے جواب دیا تھا کہ انبیاء علیہ السلام کی دعوت کو اول قبول کرنے والے ہمیشہ غریب لوگ ہی ہوتے ہیں پہلے. ٹھیک ہے نا. اور ایک حدیث کے اندر بھی آتا ہے، اللہ کے نبی سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اسلام جو ہے وہ غریب لوگوں میں یعنی کہ شروع ہوا ہے، اور یہ آخر میں بھی غریب لوگوں کی طرف ہی لوٹ جائے گا، اور ایسے غریب لوگوں کے لیے توبہ ہے، یعنی کہ اس کے لیے خوشخبری ہے. ٹھیک ہے نا. تو فرمایا کہ وہ کہنے لگے کافر کہ یہ تو یعنی کہ تمہارے غریب غربا لوگ جو ہیں ذلیل لوگ، ان کو وہ تمہاری پیروی کرتے ہیں، ہم تجھ پر کیسے ایمان لائیں. قال آگے فرمایا سیدنا نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے وما علمی بما كانوا يعملون، وما علمی مجھے کیا علم، بما كانوا يعملون جو وہ عمل کرتے ہیں، جو وہ کام کرتے ہیں مجھے اس سے کوئی نہیں. ٹھیک ہے نا. یعنی وہ کیا کام کرتے ہیں، وہ غریب ہیں، وہ امیر ہیں، مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں. مجھے تو یہ ہے کہ میں دعوت دے رہا ہوں، جو مان لیتے ہیں ان کا آخرت کے اندر فائدہ ہے. ٹھیک ہے نا. جو نہیں مانے گا وہ آخرت اس کی تباہ ہو جائے گی. ٹھیک ہے نا. دنیا کے اندر کیا ہے، اگر کسی کے پاس دولت ہے یا نہیں ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. ٹھیک ہے. دنیا تو گزر ہی جانی ہے آخرکار، دنیا تو بہت چھوٹی سی ہے، آخرت اصل چیز ہے. تو فرمایا کہ مجھے نہیں پتا کہ ان کے عمل کیا ہیں. ان حسابهم الا علی ربی لو تشعرون، ان حسابهم لیکن ان کا حساب جو ہے الا علی ربی وہ میرے رب پر ہے. یعنی ان کا حساب کتاب کون لے گا، میرا رب لے گا. لو تشعرون کاش تم اس بات کو سمجھ جاؤ، تمہیں شعور حاصل ہو جائے. ٹھیک ہے نا. تو یعنی کہ حساب اللہ کے ذمہ ہے. جیسے اس دن حدیث سنائی تھی نا آپ کو کہ اللہ کے نبی سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، مجھے اس وقت تک حکم دیا گیا لوگوں سے لڑائی کرنے کا، قتال کرنے کا، جہاد کرنے کا، جب تک لوگ اس کلمے کو نہ مان لے کہ اللہ کے سوا کوئی بات کے لائق نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور نماز قائم کرنا شروع کر دیں اور زکوٰۃ دینا شروع کر دیں. اگر وہ ایسا کر لیں تو انہوں نے مجھ سے اپنے مال اور اپنی جان کو محفوظ کر لیا. ٹھیک ہے نا. عصموا منی دماؤہم واموالہم الا بحق الاسلام وحسابہم علی اللہ، پھر ان کا حساب جو ہے وہ اللہ کے ذمہ ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہاں بھی حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ حساب ان کا جو اللہ کے ذمہ ہے، میں تو صرف دعوت دیتا ہوں، جو مان لیتا ہے وہ کامیاب ہو جاتا ہے. وما انا بطارد المؤمنین، وما اور نہیں ہوں انا میں بطارد المؤمنین مومنوں کو اپنے سے دور کرنے والا. یعنی یہ نہ سمجھنا تم کہ تم امیر لوگ ہو، تم کہو کہ غریبوں کو دور کر دو تو میں جو ہے وہ پھر ہم ایمان لائیں گے، تو ایسی بات نہیں ہے. میں ان غریبوں کو جو ایمان لے ہیں ان کو دور نہیں کروں گا اپنے سے. ان کے وہ میرے بھائی ہیں، ان کے ساتھ بیٹھوں گا، ان کے ساتھ کھاؤں پیوں گا، ان کے ساتھ چلوں پھروں گا. ٹھیک ہے نا. ان کو اپنا بھائی بنایا ہے تو ان کو میں دور نہیں کروں گا اپنے سے، اس وجہ سے کہ تم کہو جی ہم امیر لوگ ہیں، ہم ایمان لے ہیں تو تم غریبوں کو دور کر دو، ایسی کوئی بات نہیں ہے. ان انا الا نذیر مبین، ان انا میں تو صرف ہوں الا مگر نذیر مبین کھلا ڈرانے والا. نذیر ڈرانے والا، مبین کھلا واضح. میں تو واضح طور پر ڈرانے والا ہوں، یعنی اللہ کے عذاب سے ڈرانے والا ہوں کہ اگر تم سمجھ جاؤ گے تو بچ جاؤ گے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی بچ جاؤ گے. اگر نہیں اس عذاب سے یعنی کہ اگر نہیں ایمان لاؤ گے تو دنیا کے اندر بھی تمہارے لیے عذاب ہوگا، آخرت میں بھی عذاب ہوگا. قالوا وہ آگے سے کہنے لگے جو کافر تھے، لئن لم تنتہی یا نوح، لئن لم تنتہی یا نوح، اے نوح علیہ الصلوۃ والسلام اگر تو اس بات سے باز نہ آیا، اس دعوت سے نہ رکا، یہ جو توحید کی دعوت دیتا ہے، ایک اللہ کی طرف بلاتا ہے، اگر تو نے یہ کام نہ بند کیا، اگر تم اس دعوت سے باز نہ آئے، لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمَرْجُومِينَ تو یقیناً تم ہو جاؤ گے ان میں سے جس کو ہم سنسار کر دیں، پتھر مار مار کر مار دیں. آگے سے نبی کو دھمکی دے رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. کہ ہم تمہیں پتھر مار مار کر مار دیں گے اگر تم باز نہ آئے. ٹھیک ہے نا. یہ نہیں کہ خود باز آ جائیں، شرک سے کفر سے رک جائیں، ان کو آگے سے کہہ رہے ہیں کہ تم رک جاؤ، تم دعوت نہ دو. ایسے ہی آج کل بھی ہوتا ہے نا، کوئی دین کی دعوت دے رہا ہے، کہتے ہیں یار تم نہ کرو، تم نہ دعوت دو، چھوڑ دو. یہ نہیں کہتے کہ ہم چھوڑ دیتے ہیں برائیوں کو، ہم گناہوں کو چھوڑ دیں، یہ نہیں کرتے لوگ. ہاں جی.
قال رب ان قومی کذبون، قال عرض کیا ربی، نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے عرض کیا ربی اے میرے رب، ان قومی بے شک میری قوم کذبون مجھے جھٹلایا ہے، میری قوم نے مجھے جھٹلایا یعنی نہیں مانی میری بات، میری دعوت سے انکار کر دیا، اور دعوت بھی کوئی ایک دو دن کی نہیں تھی، 950 سال تک دعوت دیتے رہے۔ فافتح بینی و بینہم فتحا، تو یہ یعنی کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ میری قوم مجھے جھٹلا رہی ہے، فافتح تو فافتح بینی و بینہم، ہمارے اور ان کے درمیان میں فیصلہ فرما دے، فتحن کوئی یعنی کہ واضح فیصلہ، یعنی کہ اب فیصلہ کر دے اب جو عذاب آنا یا رب العالمین لے آؤ، وَنَجِّنِي اور بچا لینا مجھے، وَمَن مَّعِیَّ اور میرے ساتھ، من المؤمنین جو مومن ہیں، مجھے اور میرے ساتھ جو مومن ہیں ان کو بچا لیجئے گا، باقی جو ہے وہ ہمارے ان کے درمیان کافروں کے درمیان فیصلہ فرما دیجیے۔ فَأَنجَيْنَاهُ پس ہم نے نجات دی ان کو، یعنی نوح علیہ الصلوۃ والسلام کو، وَمَن مَّعَهُ اور جو ان کے ساتھی تھے، ان کے صحابہ کرام تھے، ان کو بھی نجات دی، فی الفلک المشحون ایک چلتی ہوئی کشتی میں، یعنی کشتی جو تیرتی تھی، مشحون تیرنے والی کشتی کے اندر ان کو نجات دی، کیونکہ ان کی قوم پر عذاب آیا تھا کہ زمین سے پانی نکلنا شروع ہو گیا تھا، آسمان سے پانی آنا شروع ہو گیا تھا، اور ساری جو ہے نا زمین و آسمان پانی سے بھر گیا تھا، تو صرف جو کشتی کے اندر سوار تھے وہی بچے تھے، اور کشتی کے اندر کون تھے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم تجھ کو اور جو تیرے ساتھی ہیں، صحابی ہیں، ان کو جو ہے ہم کشتی کے ذریعے نجات عطا فرمائیں گے۔ ثم اغرقنا بعد الباقین، پھر جو باقی بچیں گے ان سب کو ہم اغرقنا غرق فرما دیں گے، ٹھیک ہے نا۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے کیا کیا؟ ان کو نجات دے دی، نوح علیہ الصلوۃ والسلام کو اور ان کے ساتھیوں کو، باقی جو بچے ان سب کو اللہ تبارک تعالیٰ نے غرق فرما دیا۔ ان فی ذلک لآیہ، بے شک اس کے اندر بہت بڑی نشانی ہے، وما کان اکثرهم مؤمنین اور ان میں سے اکثر مومن نہیں تھے، یعنی اکثریت ایمان نہیں لائے تھے، بہت تھوڑے لوگ ایمان لائے تھے۔ کتنے لوگ ایمان لائے تھے؟ رہو گے تو کوئی فائدہ نہیں ہے، تو بہت تھوڑے لوگ ایمان لائے تھے، کہ 70-72 لوگ مختلف تفسیروں میں آتا ہے، تو 950 سال دعوت کے باوجود صرف 70-72 لوگ اتنے سے ایمان لائے، باقی جو ہے نا وہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ تھے وہ کوئی ایمان نہیں لائے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما کان اکثرهم مؤمنین، ان میں سے اکثر مومن نہیں تھے، اس وجہ سے ان پر عذاب آیا۔ وان ربک لہو العزیز الرحیم، اور بے شک تیرا رب جو ہے وہ عزیز بھی ہے، زبردست بھی ہے، رحیم بھی ہے، معاف فرمانے والا بھی ہے، ٹھیک ہے نا۔ وہ بدلہ لینے پہ آئے تو سب کو تباہ بھی فرما سکتا ہے، اور رحیم بھی ہے، رحم بھی فرمانے والا ہے مومنوں کے لیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تبارک تعالیٰ ان واقعات اور قصص سے ہمیں عبرت اور نصیحت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں کتاب و سنت کو سیکھنے، سمجھنے، عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وصلی اللہ۔